بسم الله الرحمن الرحيم. عن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة رواہ ابو داود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرغ کو گالی نہ دو کیونکہ یہ نماز کے لیے بیدار کرتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا سمعتم صیاح الدیکہ فاسألوا اللہ من فضلہ فإنہا رأت ملکہ۔ جب تم مرغ کے بولنے کی آواز کو سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو، یعنی اللہ سے دعا مانگو، کیونکہ مرغ اس وقت فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ دوستو، صبح کے وقت مرغ کی آواز آتی ہے، یعنی تہجد کے وقت یا فجر کے وقت، اور یہ اللہ رب العزت نے اس کی فطرت میں رکھ دیا ہے کہ رات چھوٹی ہو یا بڑی، یہ اپنے وقت پہ آواز کرتا ہے، بولتا ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اب ہم لوگ، چاہے کوئی مصروفیت ہے یا نہیں ہے، ہم لوگ رات کو جلدی نہیں سوتے، ہم لوگ رات کو تاخیر سے سوتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز جو ہمارے ہاتھوں میں آ گئی ہے کہ جی سوشل میڈیا، فیس بک اور واٹس ایپ اور دوسری تیسری چیزیں، ان کی وجہ سے ہم رات کو دیر تک جاگتے رہتے ہیں اور صبح جلدی اٹھنے کی عادت ختم ہو گئی ہے۔ اسی وجہ سے اگر کوئی آدمی کسی ایسی جگہ چلا جائے، چونکہ شہروں میں تو مرغ اب رہے نہیں، بہت کم ہے، دیہاتوں میں کبھی کوئی مہمان آ جائے، یا جو دیہاتوں میں لوگوں کو دیر سے سونے کی عادت ہے، وہ تنگ ہوتے رہتے ہیں مرغ کی آواز سے، کیونکہ ہم نے رات کو تاخیر سے سونا شروع کر دیا ہے۔ ہاں کوئی مصروفیت ہو، آپ اپنی والدہ کے پاس بیٹھے ہیں، بہن بھائیوں کے پاس بیٹھے ہیں، گھر کے افراد کے پاس بیٹھے ہیں، تو چلو پھر تو خیریت ہے۔ اگر آپ کی کوئی مصروفیت بھی نہیں ہے اور آپ صرف موبائل کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور رات 12-1 بج گیا ہے صرف اسی میں ہی، تو پھر میرے خیال میں یہ بات مناسب نہیں، اور اس کی وجہ سے فجر کی نماز کا گزر جانا یہ عام معمول ہو گیا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم لوگ اپنے معمول کو بدلیں اور کوشش کریں کہ رات کو ہم جلدی سوئیں۔ جب ہم جلدی سوئیں گے تو صبح مرغ کی آواز بھی کان میں آئے گی، تو فوراً بندہ نماز کے لیے، تہجد کے لیے اٹھے گا، اور یہی وقت ہے جب فرشتے اترتے ہیں، جب مرغوں کی آوازیں پے در پے آ رہی ہوتی ہیں، اور یہی دعا کی قبولیت کا وقت بھی ہے۔ تو ہمیں اس وقت اٹھ کے تہجد کے نوافل بھی پڑھنے چاہیے اور اللہ رب العزت سے اپنی حاجات اور ضروریات پیش کر کے ان سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔